السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت اور محبت و تعلق کی بنیاد پر اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلی جو صورت گزری ہے، جس میں سورۃ الغاشیہ کی مجلس تھی، اور 2 نشستوں میں اس سورۃ پاک کی تکمیل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی قدرت کی بے شمار مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے کیسی کیسی نعمتیں اور کتنی چیزیں بنائی ہے جو کوئی بھی بنا نہیں سکتا ہے، لہذا تم اس دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو تو اس سے تم غفلت میں نہ رہو کہ ہم تمہارا حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ ہاں، اگر تم انکار کر رہے ہو کرو، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ ہم پر حساب لینے کی ذمہ داری ہے۔ اسی سے متعلق سورۃ الفجر بھی ہے، اور اس کے بعد آنے والی ایک سورت سورۃ البلد۔ یہ دونوں سورتوں میں قدر اشتراک ہے مضامین کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے اور حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کچھ ان لوگوں کی خاص کر مذمت کیا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی اور مال و دولت کی بڑی اہمیت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کچھ حالات بتائے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مذمتیں بھی کی ہیں، اور سورۃ البلد میں شہر مکان کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی طرح کے حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سورۃ الفجر میں ایک بڑی اہمیت کے حامل اور غور و فکر کرنے کے مضامین موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے جو نوازے گا اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لہذا ابتدائی تقریباً 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے زمانوں کی قسم کھا کر کے اس بات کی اہمیت اور توجہ دلائی کہ دنیا کی اگر تمہارے نزدیک اہمیت ہے اور مال و دولت کی وجہ سے تمہارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اور تم اسی پر غرور و گھمنڈ کرتے ہو، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا،
وہ بھی اپنے اخلاقی پستی اور دنیا کی حرص و طمع نے ان کو ہم سے الگ تھلگ کیا، اور وہ الگ تھلگ ہو گئے تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ لہذا اس صورت پاک میں خلاصے کے طور پر میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 عنوان اور اس کے تحت آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو زمانے اور حالات کے بارے میں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، جہاں زمانوں کے سے متعلق باتیں کہ انسان وہی کامیاب ہے جو ایمان لایا۔ اسی طرح سے یہاں پر جو وقت اور زمانے کی چیزوں سے اس صورت پاک کی گہری نسبت جو ہے وہ اسی طرف کی، یہ سب حالات جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو، رات کا آنا جانا، دین کا آنا جانا، اور راتوں کے حالات، دین کے حالات، یہ سب ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم نے اس کو کسی کے ہاتھ میں تصرف کرنے کا حق اور طاقت نہیں دی ہے کہ کوئی فجر کا وقت لے آئے، کوئی شام کا وقت اپنی مرضی سے لے آئے، کوئی رات اپنی مرضی سے گزار لے، لمبی کر لے، چھوٹی کر لے، دین کو بڑا کر لے، کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس زمانے میں اور وقت اور حالات میں نے کچھ ایسے ایام اور دن بھی بنائے ہیں جو بہت ہی اپنے طور پر بڑی بابرکت کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہماری خاص رحمتیں ہوتی ہے، خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان، ایک مضمون اس طرف بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی وہ بد اخلاقی اور اس لوگوں کے غرور اور تکبر کے انجام کے بارے میں بھی اللہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اتنی نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو کبھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ہماری عبادتوں سے اللہ بہت خوش ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی مقدار میں ہمیں اس دنیا میں نعمت، دولت، ثروت اور ساتھ ساتھ خوشیاں، راحت عطا کیا ہے۔ تو اس وقت کے حالات انسان کے کیا ہوتے ہیں اس کا بھی اس صورت پاک میں ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کے دل کو اتنا مطمئن اور اس قدر اطمینان بخش بنا دیتا ہے کہ اگر دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا ان کو مل جائے تو وہ ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، یا اس دنیا میں اس کے سب کچھ لٹ کٹ جائے، کچھ بھی نہ رہے اور اللہ بالکل ساری چیزوں کو لے لے بطور آزمائش، تو اس کا دل اللہ سے اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ آخرت پر ذرہ برابر بھی فرق اور حرف نہیں آنے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے جس میں ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کا، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات جب چل پڑتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور اللہ فرمایا کہ آخرت میں جزا اور سزا ضروری ہے اور وہ ہو کر کے رہے گا۔ اے عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسم سب اللہ رب العالمین نے کھا کر کے اس کی اہمیت دلائی ہے۔ والفجر، فجر سے مفسرین کے بہت ساری اقوال ہیں، اسی طرح ولیال عشر کے بارے میں بھی، یعنی 5 جو قسموں کی آیت کریمہ ہے اس سلسلے میں مختلف مفسرین حضرات کی رائے ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پر میں وہ باتیں بتاؤں گا جو اکثر و بیشتر مفسرین کرام کی رائے ہے اور صحیح ہے۔ والفجر سے مراد صبح صادق لیا گیا ہے،
یعنی صبح جو ہمارے اور آپ کے سامنے رات کے جانے کے بعد جو صبح کی وہ گھڑی آتی ہے، صبح کا جو وقت آتا ہے، اپنے اندر ایک انقلاب لاتا ہے۔ یہ وقت اپنے اندر ایک بہت ہی انقلابی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی صبح میں پتہ نہیں کس کے حالات کیا ہوں گے، دن بھر کیا کیا معاملات انسان کے ساتھ پیش آئیں گے، ایک انسان کس طرح سے روزی میں ترقی کرے گا، علم میں ترقی کرے گا، عمل میں ترقی کرے گا۔ گویا کہ صبح کا وہ وقت جو ہمارے اور آپ کے سامنے رات کے جانے کے بعد جو آتی ہے، وہ ایک گویا کہ ایک بہت ہی اہم وقت اور اہم گھڑی ہوتی ہے، اپنے اندر بہت سارے انقلابات لے کر کے یہ صبح ہوتی ہے اور ہمارے اور آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اہمیت کے طور پر فرمایا والفجر، فجر کی قسم ہے، یعنی تم سمجھو اور اس وقت تم بہت چوکنا، بہت ہوشیار ہو کر کے اس صبح کو اور صبح کے وقت کو گزارو۔ والفجر، بعض مفسرین علماء کرام اس سے قربانی کے یوم النحر کے صبح کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ صبح اور وہ فجر مراد ہے، کیونکہ اس وقت نے ایک اہم عبادت کی ادائیگی کی طرف اور ایک اہم عبادت کی طرف لوگ بڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے، خصوصاً حج کے ایام میں جو صبح ایک حاجی کے سامنے اس دن جو نمودار ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل وہ صبح ہوتی ہے۔ کتنے گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک انقلابی وقت لے کر کے اور ایک انقلابی گھڑی لے کر کے وہ صبح نمودار ہوتی ہے۔ اس اہمیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے والفجر کی قسم کھا کر کے ہمارے اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول فرمایا ہے۔ بعض علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ فجر کا وقت بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آیت کریمہ کے ذریعے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ پتہ چلا کہ یہ وقت ہر دن اس طرح نمودار ہوتا ہے اور ہر دن ایک انسان کے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وقت کا قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب ایک انقلابی گھڑی اور وقت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی اور قسم کھایا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، وقت اور زمانے سب اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کی اہمیت ہم سمجھ کر کے اور ہم سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے اس لیے بتایا تاکہ تم وقت کی قدر کرو۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اسی کے ساتھ ساتھ 10 راتوں سے مراد علماء مفسرین کی جو اکثر رائے ہیں وہ ہیں ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحج تک کی جو راتیں آتی ہے وہ مراد ہے، اور اس میں عبادت کرنے کا بڑی اہمیت کے ساتھ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں، جس سے ان 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین علماء کرام نے محرم الحرام کی راتوں بھی مراد لیے ہیں، یعنی یکم محرم سے لے کر کے 10ویں یوم عاشورہ تک کے یہ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ والشفع والوتر سے مراد یہ ہے کہ وہ 10 اور 9 جو حج کے ایام ہوتے ہیں، عرفہ کا وہ موقع ہوتا، وقت ہوتا ہے، تو اور قربانی کا جو وقت ہوتا ہے، اس سے مراد 10ویں ذی الحج اور 9ویں ذی الحج کا اس سے مفسرین علماء کرام مراد لیتے ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے جب رات چل پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ رات ہمارے اور آپ کے سامنے بڑی خوبیوں کے ساتھ آتی ہے اور بہت ہی اپنے اندر خیر لے کر کے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی اس رات کو اللہ اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو منانے اور بہت ساری نیکیاں کمانے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اس بنیاد پر میں رات کا آنا بھی ہم سب کے لیے بڑی اہمیت
ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا قسم کھایا ہے۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں واللیل اذا یسر، دیکھو یہ رات جا رہی ہے اور اپنی طرف وہ یہ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو طاقت نہیں کہ وہ روک سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ اگر چاہے تو رات کو روک دے، دن کو روک دے، دن کو بڑا کر دے، رات کو چھوٹی کر دے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے کے لیے یہ باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ جو لوگ اس پر غور و فکر کریں، رات کا آنا جانا، صبح کا آنا جانا، اور اسی طریقے سے رات جو خوبصورت اور بابرکت اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ہم سب کو عطا کیا ہے، اس میں بڑی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ایک عقل مند آدمی کو اس پر خوب غور کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو بتانا ہے وہ یہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی جو لوگ دنیا کی بڑی اہمیت اور دنیا کے ساز و سامان کی بڑی اہمیت سمجھتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہی چیز ہے، بس مال مال مال، مال کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو جا بجا کفار و مشرکین نبی کریم علیہ السلام سے وہ سوالات لوگ کیا کرتے تھے، آپ کے پاس تو مال کا کوئی خزانہ نہیں ہے، باغات نہیں ہے، آپ کے اچھے کوئی بڑے گھر نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کفار و مشرکین کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ دولت مال، اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس طرف کی الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کے رب یعنی اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا دیکھا نہیں، کیا خبر نہیں پہنچی؟ جبکہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ تھے، دنیا ان کے پاس بہت تھی، دنیا کے ساز و سامان ان کے پاس تھا، اور یہ کوئی انسان کی خبر نہیں ہے کہ کوئی انسان تاریخ لکھا ہو، کوئی انسان کسی کتاب میں لکھ کر کے چلا گیا ہو، یا کوئی انسان بات بتایا ہو جو آج ہم یہ کہہ کر کے جھٹلا سکتے کہ ایسا نہیں۔ یہ ہم سب کے خالق و مالک رب کائنات، جس نے دنیا آخرت ساری چیزوں کی طرف رہبری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک بتا رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ دیکھا نہیں کیا انجام ہوا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ جو ستونوں والے تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہمت والے تھے، بڑے قد و قامت کے اعتبار سے بڑے اونچے تھے۔ آگے خود اللہ نے تشریف فرما دی التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جیسے لوگ پھر کبھی نہیں پیدا ہوئے، خود اللہ نے فرمایا کہیں نہیں آئے ہیں، کہیں بھی نہیں، ان کے ہلاکت کے بعد، ان کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد اس جیسے لوگ اب تک کے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اور نہ کسی شہر میں کسی گاؤں بستی میں ایسے لوگ ملے، بلکہ وہ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط تھے، ان کے لمبائی اور ان کے قد و قامت، ان کے صحت، جسم و جثہ بہت تھا، ساتھ ساتھ وہ لوگ فنکار تھے، ساتھ ساتھ ان کے پاس دولت کا بہت بڑا ایک حصہ تھا، اور اس پر ان لوگوں کے ناز تھے، غرور تھا۔ ارم ذات العماد سے مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو قومیں تھیں، ایک تو قوم عاد جو اول، اور اس کے بعد ارم ذات العماد سے یعنی اس کے جد امجد، یعنی اس سے پہلے کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ مضبوط تھے، اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دنیا کی دولت، راحت و سکون کی ساری چیزیں مہیا تھی، لیکن دونوں کا انجام بہت برا ہوا، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے پھر ان جیسے لوگ کبھی پیدا نہیں کیے، اور کسی شہر میں نہیں، خود اللہ نے بتا دیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جس میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہدایت کے لیے پیغام لے کر کے اللہ کا، اس قوم کا بھی حالت دیکھو، وہ لوگ تو بہت ہی مضبوط تھے، وہ چٹانوں کو، پتھروں کو تراش کر کے وادیاں بناتے تھے، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے، پہاڑوں میں اپنے رہنے سہنے کا ساری نعمتوں کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے، وہ بہت ہی فنکار تھے، بڑے مضبوط
لوگ تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کو بھی دیکھیے، وہ فرعون جو میخ والا تھا، یعنی اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کوئی کرتا تھا، اگر اس کی بات کوئی نہیں مانتا تھا، اگر وہ سزا کسی کو دینا چاہتا تھا تو اس کی سزا کی حالات اور کیفیت یہ ہوتی تھی، دیوار میں اس کو کھڑا کر کے لگا کر کے ہاتھ پیر اور جسم میں، چھاتیوں میں، پیٹ میں، سر میں، دماغ میں قیلے میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، آدمی چیخ چیخ کر کے وہیں اپنی جان دے دیتا تھا۔ یہ تھا اس کی سزا کی دینے کی نوعیت، اور یہی کام کیا کرتا تھا۔ لہذا فرعون جو اتنا طاقتور سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور جس کو چاہتا تھا وہ سزا دے دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا وہ مار دیتا تھا، اور دنیا میں رہنے کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں بنا رکھا تھا، کیا کیا وہ عمل کیا ہے۔ یہ سب لوگ جابر اور ظالم اور بہت ہی دنیا کے اعتبار سے ثروت والے یہ سب تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون ذی الاوتاد، جس کو بھی سزا فرعون دیتا تھا اس کے ساتھ یہی کام کرتا تھا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جب حضرت آسیہ کو سزا دیا جو اس کی بیوی تھی، لیکن اس سے ہٹ کر کے جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور نبوت کو تسلیم کی اور ایک اللہ پر ایمان لائی، تو فرعون نے اس کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی تھا، دیواروں میں لگا کر کے پیروں میں میخیں لگا دیتا تھا۔ وہ اسی طرح سزا وہ کاٹتی چلی گئی، لیکن فرعون کو کبھی بھی وہ اپنانے کے لیے رضامند نہیں ہوئی۔ اس کے بہت ہی مقام اور فضیلتیں حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ ان ظالموں کی باتیں خود اللہ بتا رہا، الذین طغوا فی البلاد، یعنی وہ تو شہروں میں طوفان مچا رکھے تھے، یعنی ظلم و بربریت کا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان میں سے سارے لوگ فسادی تھے، ظالم تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دنیا کی اہمیت وہ خوب سمجھتے تھے، اور دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے وہ ہزاروں تدبیریں کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، شداد نے تو جنت تک کے بنا لی اور وہ دعویٰ کرتا رہ گیا۔ یہ سارے حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے ظالموں کا اور ان سارے دولت مندوں کا، ان سارے دنیا پرستوں کا یہاں پر میں قسم کے بعد ان کا ذکر کر کے اس طرف توجہ دلا دی کہ اے لوگو، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک اللہ کے نبی کے پاس بھی دولت ہونی چاہیے، اور تم جو دنیا کی دولت کو خوب اہمیت دیتے ہو، تم بھی نہیں رہ سکتے ہو۔ تمہاری دولت بھی جب ہم پکڑیں گے اور جب تجھے سزا دیں گے، تجھے جب ہلاک کریں گے، تو تمہاری دولت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی اور تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے آخرت کو ترجیح دو، آخرت کو اچھا سمجھو، اور آخرت کی بنانے کی فکر کرو، اور اس کی فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو ایک اس رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی چن کر کے سارے نبیوں کا سردار بنا کر کے مکہ المکرمہ میں بھیجا ہے، اس نبی پر اے مکہ والو ایمان لاؤ، اے دنیا والو اللہ کو تسلیم کر لو، اللہ کے رسول کے پیغام کو تسلیم کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اس دنیا کی چیزوں پر اتنا دل اور دماغ مت لگاؤ۔ جو لوگ لگائیں اور جو لوگ اس دنیا کو بنانے کی کوشش کیے وہ نہیں رہے، بلکہ ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ آج ان کے نام و نشان، کھنڈرات، ساری چیزیں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ شداد اپنی جنت میں داخل ہوتے ہوتے رہ گیا، دیکھ نہیں سکا۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے اس حالت میں اس کو غرق کیا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس نہ کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس اس کی فوج ہے، نہ اس کے پاس اس کے کوئی بچانے والے، کوئی دوست احباب ہیں، بلکہ تنہا وہ اس قدر پریشانیوں کے ساتھ میں، اس قدر وہ تنہائیوں کے ساتھ میں پانی میں ڈوب کر کے
مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، جو لوگ پہاڑوں میں رہ کر کے یہ دعویٰ کرتے تھے اور اپنے وقت کے نبیوں سے وہ لوگ کہا کرتے تھے اگر اللہ کا کوئی عذاب آیا اور اللہ کی کوئی پکڑ آ گئی تو میرے مضبوط قلعے ہیں، میرے پہاڑوں میں چھپنے کے لیے میں نے سب کچھ بنا لیا ہے، وہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے، ہم کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کس طرح سے ان کا انجام، کس قدر اس کو ہلاک و برباد کیا، آج قرآن و حدیث کی نظر میں اور قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم کو سب کچھ ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان لوگوں کے انجام دیکھو جس نے اللہ کو جھٹلایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ تھے اور اس قدر کے حالات تھے تو آگے خود اللہ فرما رہا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، سب یہ فسادی تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، کیا ہوا؟ کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی، خود اللہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آپ کے رب کی ان پر کوڑے والے عذاب گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب پہنچایا، ایسا عذاب دیا کہ کوڑے لگے ان کو اور یہ دنیا میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، سوط عذاب، کوڑا اللہ نے برسا دیا۔ حدیث پاک میں مختلف نوعیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی اور عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم سب کو ان ساری چیزوں پر یقین کرنا چاہیے۔ آگے کے جملہ اللہ فرما رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک یقین رکھو پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اعمال سے، کرتوتوں سے، کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ صاحب فرمائے ان ربک لبالمرصاد، ہم سب کو اپنی نگاہ میں رکھے ہیں، ہم سب کو اپنی نگرانی میں رکھے ہیں۔ ظالموں کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، مظلوموں کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، ظلم اور بربریت اور فساد کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، دنیا بنا کر کے دنیا میں عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے والوں کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، اور چٹائیوں پر زندگی گزارنے والے، جھوپڑی میں اللہ اللہ کر کے زندگی گزارنے والے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی اہمیت دینے والے لوگوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دین کے بھی نظارے اللہ کے سامنے ہیں، رات کی اندھیریوں اور تاریکیوں کے نظارے بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ یہ دونوں خیر اور شر کے لوگوں پر اللہ کی نگہبانی ہے۔ اس لیے میرے ایمان والوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ یقین رکھیے دنیا میں چاہے کتنا بڑا ظالم بن جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے، کسی کے ملک کی طاقت کے ساتھ آ جائے، کوئی بھی اپنی جماعت اور اپنی پارٹی پر بھروسہ کر کے وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں پر اگر وہ ظلم کرتا ہے اور دنیا میں فساد مچاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں وہ بربریت کا عمل کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی نگہبانی اور نگرانی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ جواب ہے اس سے پہلے بھی ایک سورت جو گزری ہے، سورۃ الطارق میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق والنجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ تعالیٰ کسی جان اور کسی انسان کے عمل سے غافل نہیں ہے، سب کا محافظ وہی ہے، سب کا نگراں وہی ہے۔ اس لیے یہ بالکل بھول جائیے کہ اللہ کسی کو نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں اس وقت وہ تو فرعون چلا گیا، نمرود چلا گیا، حامان چلا گیا، شداد چلا گیا، وہ سب بڑے ظالم و جابر تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، سب چلے گئے۔ لیکن آج کے دور میں ان کی اولاد، ان کے نقش قدم پر چلنے والے جن جن ملکوں میں جن جن ظالموں نے آج بھی ظلم بربریت کا طوفان دنیا میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور اہل علم کو اور ایمان والوں کے ساتھ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا
رہا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں اور پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھیں، وہ بڑے مضبوط تھے۔ خود اللہ نے فرما دیا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لوگوں کو پھر کہیں کسی شہر میں نہیں پاؤ گے، اور نہ ہم نے ایسا پیدا پھر دوبارہ کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج کے یہ کم ترین قسم کے لوگ جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، اس سے کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کی رسی کو اور احکامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنت کو اپنا لیجئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اس لیے آج ہم لوگ بھی، ایمان والے مسلمان بھی اسی غفلت میں ہیں، غفلت میں ہیں، اور پھر وہ دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بے فکری ہو کر کے وہ دنیا کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے احکامات کی فکر ہے، نہ کسی طرح اور کوئی اللہ سے ڈر ہے، بلکہ بعض مسلمان تو اس قدر جری ہیں، وہ گناہ اس طرح کرتے ہیں، اتنی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مال کو گناہوں میں اس قدر جھونک دیتے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، اور اس قدر دنیا میں افراتفری کا ماحول بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کے سامنے جنت کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے دلوں میں جنت کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ یہ جی رہا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے، مال خرچ کر رہا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے، یہ جو کچھ کر رہا ہے آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، یہ جہنم میں جانے کے لیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، نہیں کیسے کیسے لوگ چلے گئے، اللہ دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ عجیب و غریب پیاری آیت ہے، اور ہم سب کی حالات اور ہم سب کے مزاج کی اللہ خود ترجمانی کر رہا ہے۔ فاما الانسان، بہت سارے انسان ایسے ہیں جب ہم اس کو کچھ تھوڑی سی آزمائش اور تھوڑی سی اس کو کچھ نعمتیں ہم دے دیتے ہیں، اور وہ خوشیوں میں اور نعمتوں میں جب پلنے لگتا ہے، اور پھر وہ اس خوشی اور نعمت کی وجہ سے وہ آرام اور سکون اس سے حاصل ہو جاتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، میرے اعمال سے اللہ بہت خوش ہے، اس لیے عزت بخشی ہے۔ یہ دولت، یہ خوشیاں، یہ ساری عزتیں اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم سال میں حج عمرہ کرتے ہیں، ہم فلاں نیکی کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم علم والے ہیں، ہم شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، ہم بڑے مدرسے کے محتمیم ہیں، ہم مسجد کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں، ہمارا فلاں کام ہے۔ ان سارے کاموں کو اللہ دیکھ کر کے خوش ہو کر کے مجھے اس دنیا میں بڑی عزت بخشی ہے، فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن۔ لیکن یہی انسان کو اللہ اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کر لیتا ہے، روزی میں تنگی کر دیتا ہے، روزی کو روک دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے اللہ نے میری روزی کو روک دیا، میرے اللہ نے مجھ پر پریشانی ڈال دیا، میرے اللہ نے میری دی ہوئی عزت کو چھین لیا۔ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، آج ہم سب کی عادت یہی ہے، آج ہم سب اسی خوش فہمی میں ہیں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی اپنی نیکیوں پر اتنی خوشیاں منانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے، بہت خوش ہے، اسی لیے سب کچھ مجھے عزتیں دنیا میں، شہرت، عہدہ، یہ دولت، یہ مال دیا ہے، اور ہم بہت اچھے ہیں اللہ کی نظر میں۔ اور جب کبھی اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہی کہتا پھرتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، علماء کرام نے بڑی عبرت کی بات بھی لکھتے ہیں کہ ایسے حالات اور ایسے موقع پر شیطان ایک نیکی کرنے والے کو بہت ہی زیادہ اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب آدمی اس طرح سے کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر وہ ہٹتا کٹتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ عادتیں تھیں کفار و مشرکین کے زمانے میں بھی، اور حالات کچھ ایسے ایمان والوں کا
بھی، جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے، اور خبر بھی کبھی بھیجواتے تھے کہ مال غنیمت ہو یا اور کچھ طرح کی چیزیں ہو تو ہم کو زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ خوشی سے ایمان لائے ہیں، ہم لوگ بالکل اپنی مرضی سے ایمان لائے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ان کو دعوت دی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، جنگ ہوئی، وہ قید میں آئے، اس کے بعد وہ لوگ ایمان لائے، لیکن ہم لوگ تو خوشی سے ایمان لائے، اس لیے ہم لوگوں کو ڈبل بدلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ پر تو گویا کہ احسان کر دیا، رسول پر احسان کر دیا۔ اس طرح سے لوگوں کے کچھ خیالات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے خیالات کو کیا فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام لا کر کے اللہ کے رسول پر احسان کیا، نہیں، ہم نے ان کو توفیق دی تب وہ ایمان والا بنا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کبھی کبھی ہم سب اپنی نیکیوں میں، نیکی کے دائروں میں، نیکی کے کاموں میں کبھی کبھی اتنے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی نماز اور حج اور زکوٰۃ یہ ساری چیزوں پر اور اپنی کچھ مخصوص عبادتوں پر اتنے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے، اللہ کو دینا ہے، نعوذ باللہ کیوں نہیں دے، کیوں لے لیا۔ اس طرح کی چیزیں شیطان ایک انسان، ایک عبادت کرنے والے کے دل میں بیٹھاتا ہے، اس وقت جس وقت اس سے دولت ذرا روک لی جاتی ہے، اس کا عہدہ ذرا چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے مقام و مرتبہ سے ذرا عبرت کے لیے نیچے کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، تم اتنا بڑا نیکی آدمی، اتنا تم نے حج کیا ہے، اتنا تم نے عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دین کا اتنا کام کرتا ہے، تو سب فرض ہے، پھر بھی تم کو اللہ ایسا کر دیا ہے۔ اس وقت میں ایک انسان کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ کہیں غفلت میں اگر ذرا سا بدزنی ہو جائے تو پھر سارے اعمال بیکار اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی عادت اور ہم سب کی وہ فطرت جو ایک ہے اور خیالات جو ہوتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بہت خوش ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، تو روتے تھے، نعمتیں اگر کبھی دیکھ لیتے تھے، اگر ان کے پاس ایک سے دو چار قسموں کے کھانے آ جاتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں اللہ جنت کی نعمتیں اس دنیا میں نہ دے دے، اس لیے وہ رویا کرتے تھے۔ بعض صحابیات اور صحابہ کے ایسے واقعات اور حالات ہیں جب ان کے پاس کوئی زیادہ نعمتیں آ جاتی تھی تو وہ ڈرنے لگتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، اتنی نعمتیں کیوں مل رہی اس دنیا میں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جنت سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آج اور کل میں یہی فرق ہے۔ صحابہ کرام کے رضوان اللہ عنہم اجمعین کی عظمت اور ان کی ایمانی قوت اور طاقت اور ان کے اخلاص اور ہم سب میں یہی فرق ہے کہ ان کے پاس دنیا اگر آتی تھی تو رو پڑتے تھے، آج ہمارے پاس دنیا نہیں تو ہم رو پڑتے ہیں اور اس کے لیے ہزاروں بنانے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کو اگر ملتی تھی تو میرے بھائیو بزرگوں وہ بہت ہی ڈرتے تھے اور ڈر کر کے پھر اس کا استعمال کرتے تھے، بسا اوقات تو کبھی وہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس 5000 سے زیادہ دینار و درہم یمن سے بھیجا گیا اور آپ کی خدمت میں لوگ پیش کیے۔ قسم خدا کی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ضرورت تھی اس وقت میں، لیکن ہم ڈر گئیں کہیں ایسا نہ ہو یہ جنت کی نعمتیں یہی نہ مجھے مل جائے، اس لیے اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے اپنی خادمہ کو حکم کرتی ہے جاؤ مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دو اور ڈھونڈ کر کے لاؤ، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو ہم سب تقسیم کریں گے۔ روایت میں ہے اللہ اکبر، صبح سے بیٹھتی ہے اور تقسیم کرتی ہے شام تک کے، اس حالت میں کہ خادمہ آ کر کے کہتی ہے کہ ام المومنین گھر میں آپ روزے سے ہیں اور گھر میں افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جواب دیتی ہے اگر تھوڑی دیر پہلے تو بتائی ہوتی تو افطار کے لیے تھوڑا رکھ لیا ہوتا، اب تو دامن جھاڑ کر کے سب میں نے تقسیم کر دی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ڈرتے تھے۔ آج تو ہم جہیز کے ذریعے سے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جہیز کے ذریعے سے ہم اپنا گھر سجانا چاہتے ہیں، کسی کے مال ہڑپ کر کے دنیا بنانا چاہتے ہیں، آج ہم کسی دھوکہ فریب کے ذریعے سے اپنے گھر بار دنیا سنسار
سجانا چاہتے ہیں، اپنے عہدوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کیا اللہ کا ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاہ، پتہ چلا کہ روزی دینے کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے روزی کے ملنے پر کبھی اس خوشی میں نہ رہیے کہ ہماری عبادت بہت اچھی ہے، ہماری عبادتوں سے اللہ بہت خوش ہے، ہماری عبادتوں سے اللہ بہت راضی ہے، اس لیے اس طرح سے ہم کو اللہ عطا کیا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ اللہ لے لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ ہم تو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت نیکی کا کام کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں اللہ لیتا ہے اور کیوں لیا ہے لوگوں سے پہلے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ یہاں یاد رکھیے، آج اگر کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے اور کوئی آدمی نیکی کا کام کرے، نیکی کے کاموں میں لگا رہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر احسان کیا، یہ نہ سمجھے کہ میں نے رسول اللہ پر احسان کیا، یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام ہماری وجہ سے ہے، یہ نہ سمجھے دین کا کام ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ شکر منائے، ہزاروں ہزار، کروڑوں اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے ہم کو ان تمام گناہوں کی حالات میں، دنیا کی جھگڑوں جھمیلوں میں رکھ کر کے بھی مجھ سے ایک ادنا سا کام اللہ لے رہا ہے، وہ اللہ کا احسان ہے۔ اس پر کبھی تکبر نہیں، کبھی غرور نہیں۔ اللہ نعمتوں کو کیوں لیتا ہے؟ اللہ ایک آدمی کو خوشی دے کر کے خوشیاں کیوں چھین لیتا ہے؟ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کیوں پکڑ کرتا ہے؟ کیا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزے کے ترک کر دینے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے، کیا اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یا کن وجہوں سے؟ اللہ اکبر۔ نہ نماز کے چھوڑنے پر، نہ اور کسی ایسی چیزوں پر اللہ نہیں پکڑتا ہے جلدی، بلکہ کیوں پکڑتا؟ کلا بلا تکرمون الیتیم۔ ساری چیزیں آگے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، بندوں کے حق کو مارتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری آیتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس پر اور اگلی تفسیر کی ان آیات کریمہ پر روشنی ڈالوں گا کہ اللہ اس دنیا میں کیوں سزا دیتا ہے اور کن گناہوں پر پکڑتا ہے۔ اتنی بات تو یاد رکھیے، نماز پر اللہ نماز کے چھوڑنے پر اللہ روزی کو نہیں روکتا ہے، ہاں روزی کی برکتیں روک دیتا ہے۔ حج نہ کرنے سے اللہ روزی کو نہیں روکتا ہے، یا دنیا کی کسی عہدے اور عزت پر فرق نہیں آنے دیتا ہے، ہاں البتہ حج کر لینے سے اللہ بڑی خوشگوار اور برکت کی زندگی بنا دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات بندوں کے حق کو روکنے کی وجہ سے ہے، یا کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ بس اتنی بات سمجھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ نے ہم سب کو جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کر لیجئے، خصوصاً فجر کے وقت کی بہت ہی قدر کیجئے۔ اس وقت میں روزی کی برکتوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کا آنے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی ایک سبحان اللہ کا پڑھنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ 10، 2، 4، 5، 20 آیتوں کی تلاوت کرنا اس وقت کا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر کہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس لیے فجر کے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایام اور جو راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لیے خاص رحمتوں کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور اس وقت اللہ کو منانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم یہ ہوئی، دنیا میں کتنا بھی بن جائیے، بنا لیجئے، دنیا کو کتنا بھی آپ مضبوط
मजबूत कर लीजिए। घर के एतबार से, मकान के एतबार से, रिहाइश के एतबार से, ओहदों के एतबार से, तिजारत के एतबार से, शोहरत के एतबार से कितना मजबूत, अपने इर्द गिर्द अफराद के एतबार से कितना भी कर लीजिए, एक दिन इस दुनिया से जाना है। अच्छे बनेंगे अंजाम अच्छा होगा, बुरा बनेंगे तो अंजाम भी बुरा होगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद जिक्र किया नाम बनाम, ये किसी किस्से कहानी की बात नहीं है, बल्कि उस रब्बे कायनात हम सब के मालिक हकीकी ने कुरान करीम में साफ साफ नाम ले करके जिक्र कर दिया है। इसलिए डरते रहना चाहिए। और तीसरी बात जो है, नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर नेमत चली जाए तो उस पर सब्र कीजिए। जब साबिर बनेंगे इंशाअल्लाह दोबारा फिर अल्लाह नेमतें अता फरमा देगा। शाकिर बनेंगे अल्लाह उससे बढ़ कर के अता फरमाएगा। लेकिन ऐसे हालात में अगर किब्र और तकब्बुर से काम लेंगे और अपनी इबादतों, नमाजों, रोज़ों पर फ़ख्र और गुरूर करेंगे तो ये सब शैतानी धोखा है। ऐसे मौके पर शैतान बहुत जल्दी इंसान को गुमराह कर देता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अगली आयतों में हुकूकुल इबाद पर अल्लाह किस तरह से सज़ा देता है और उसके हक़ अदा करने पर अल्लाह किस तरह खुश होता है, इन दोनों बातों पर आयत करीमा की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हर एक परेशानियों से सारे मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए। रोज़ी रिस्क में खूब बरकतें नसीब फरमाए, अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।